السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت سے رکھے، ہمارے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اخلصنا لوجهك الكريم اللهم بارك لنا في اوقاتنا وجهدنا آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سورۃ الملک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 15 دنوں پر یہ کورس مشتمل ہوگا، جس میں ہم سورۃ الملک کو تفسیر اور تجوید سے پڑھیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الملک سے ہی آغاز کیوں کیا جائے؟ سورۃ الملک ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں میں اور آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور ہم میں سے بیشتر لوگوں کو یہ سورت حفظ بھی ہوگی، اور اس کا اہتمام بھی کروایا جاتا ہے کہ یہ سورت حفظ کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے متعلق جو ہے مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کی فضیلت میں حدیث آتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، یہ اللہ کے حضور آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الملک عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے۔ تو جہاں پر اتنی احادیث اس سورت کے متعلق وارد ہوئیں، تو ہم سب کے لیے یہاں پہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اس سورت میں ایسا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اس کی تلاوت کرتے تھے۔ ہر روز رات کو پڑھنے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ سورۃ الملک پڑھتے جائیں گے، آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی یاد دہانی ہے جو ہر انسان کو روزانہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور خصوصاً رات کو سونے سے پہلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان رات کو سونے سے پہلے جو بھی کام کرتا ہے، وہ کام اس کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہوئے سوئیں گے، ساری رات ہمارے دماغ کے لاشعور میں وہ چیز جو ہے گھومتی رہتی ہے، وہ چیز گویا کہ پختہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں اور سب سے بڑھ کے سمجھ کے پڑھ کے سوتے ہیں، تو یہ باتیں ہمارے اندر، ہمارے ذہن میں اس قدر پختہ ہو جاتی ہیں کہ یہ ہماری باقی زندگی پر بھی اثر انداز ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سونے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سورۃ الملک، الملک کہتے ہیں بادشاہت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سورۃ الملک، اس پارے کا بنیادی مضمون جو ہے وہ دعوت اللہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف راغب کرنا۔ اور جہاں تک دیکھا جائے دعوت اللہ، یہ فریضہ امت کے ہر فرد پر ہے، خواہ وہ علم ہے یا خواہ وہ علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر
جبکہ 1,30,000 کا مجمع تھا. آپ نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اسی لیے امام احمد کہتے ہیں من علم مسئلۃ فہو عالم بها، جس کو کسی ایک مسئلے کا علم ہو گیا، یعنی کسی ایک بات کا بھی علم ہو گیا تو وہ اسی کا ہی عالم ہے، یعنی وہ اسی کو جاننے والا ہے. اب اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کو وہ بات جو سمجھ آ گئی ہے اس کو آگے پہنچائے، کیونکہ علم ایک امانت ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم صحابہ میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ کثرت سے علم کو آگے پہنچانے میں حریص تھے. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہی مثال لے لیجئے. آپ کو پتہ ہے جس دن وہ اسلام لے کر آئے ہیں، جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسی دن ان کے ہاتھوں پر 6 لوگ اور اسلام لے کر آئے. اب پہلے دن جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کس چیز کا علم ہوتا ہے؟ زیادہ تو علم نہیں ہو سکتا نا. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، یہ ایک حرص ہے نا انسان کے اندر کہ جو خیر مجھے ملے وہ دوسروں تک بھی پہنچے. تو یہ جو دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ڈھیر علم ہو اور آپ جو ہے وہ ڈھیروں کتابوں کے حافظ اور عالم ہو. اس میں ایک بیسک آپ کی تڑپ چاہیے ہوتی ہے. آپ کے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں. اگر آپ اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو باقی لوگ بھی جو ہے اس راستے پر آئیں. اگر آپ نیکی کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی آخرت کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف مائل کریں کہ وہ بھی اپنی آخرت کے لیے کوشش کریں. تو بیسیکلی دعوت اللہ جو ہے وہ اس بارے کا مضمون ہے. اور اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ انسان کو اس کی زندگی کا بنیادی مقصد اور سب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے. تو آیت نمبر 1، تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک بہت بابرکت ہے، الذی وہ ذات، بیدہ اسی کے ہاتھ میں ہے، الملک بادشاہت. تبارک، تبارک کا لفظ برکت سے نکلا ہے، اور برکت کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ، یعنی کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا. اور یہ اس چیز کے مالک کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. تبارک الذی بہت بابرکت ہے وہ ذات. کون؟ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. اور اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور بے شک بلا شبہ اللہ کے ہی ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں. الملک بادشاہت کس چیز کی؟ زمینوں کی، آسمانوں کی، سمندروں کی، تمام کائنات کی. ہر چیز کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہے، وہ جب چاہے، وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے، اور وہ اس چیز پر بالکل قادر ہے. کوئی چیز اس کو بے بس نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ہماری ملکیت ہوتی ہیں لیکن ان چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. مثلا آپ کی کوئی بھی چیز، آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ موبائل، آپ کے گھر میں کوئی بھی مشین، کوئی بھی آپ کا فرنیچر، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے، میں اس چیز کی مالک ہوں. لیکن اس چیز پر آپ کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. وہ چیز کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، وہ چیز کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے، اور آپ چاہیں نہ چاہیں وہ چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہمیشہ عمل نہیں کرتی. تو ہم انسانوں کی جو ملکیت ہے وہ ناقص ہے. ہم مالک ہونے کے باوجود بھی بے بس ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا بے بس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں پر، اپنی تخلیق پر ملکیت رکھتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ ان کو کنٹرول بھی کرنے والا ہے. اور سب سے بڑھ کے جہاں وہ آسمانوں کا، زمینوں کا، کائنات کی ہر چیز کا بادشاہ ہے، اسی کائنات کا حصہ میں اور آپ بھی ہیں. وہ رب میرا اور آپ کا بھی بادشاہ ہے. یعنی اس چیز کو ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ اللہ میرا اور آپ کا مالک ہے، اور میرے اور آپ کے اوپر اس کی جو ملکیت ہے وہ ناقص نہیں ہے، وہ تام ہے. یعنی اگر میں اور آپ اس کی ملکیت ہیں تو میرے اور آپ کے اوپر صرف اور صرف اسی کا ہی کنٹرول چلتا ہے.
میں اور آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگرچہ بہت سی چیزوں پر ہمارا اختیار ہے، لیکن ہمارا سانس لینا، ہمارے اندرونی نظام کا صحیح طریقے سے کام کرنا، ہماری زندگی کے مختلف حالات و واقعات، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب جس کے لیے چاہے خیر کا ارادہ کرے اور اس کو وہ خیر پہنچے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا، اور جب چاہے اللہ کسی کے لیے شر کا ارادہ کرے اور وہ اس کو پہنچے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت ایسی ہے کہ جس میں اس کی جو ملکیت ہے یا جو اس کی تخلیق ہے وہ اس کے آگے بے بس ہے. اور ہماری بھلائی اسی میں ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیں، ہم اپنی اس بے بسی کو قبول کریں، ہم اپنی اس عاجزی کو قبول کریں اور ہم اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا کر اس کا بندہ بن کر زندگی گزاریں. آپ دیکھیں، ہم جب اس بادشاہت کو تسلیم کر لیں گے نا کہ میں اس کی ملکیت ہوں اور میرے اوپر ختم اسی کا ہوئے گا تو اختیار سوں گی، چلتا ہے، میں کتنی مرضی کر لوں گی اور اپنی، کلاس ختم ہوئے گی تو سوں گی. میں آج اس کی نافرمانی کروں گی، میں اور یہ کل تو اس کی چل جاتے نافرمانی ہیں. کروں گی، میں ساری زندگی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چلوں گی. آخر کب تک؟ کب تک؟ ایک دن اس نے میری سانس نکالنی ہے، ایک دن اس نے میری روح کھینچ لینی ہے اور پھر مجھے اپنے پاس بلا لینا ہے. مرنے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے مختلف طریقوں سے ہمیں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں جھٹکے لگاتے ہیں، ہمیں ٹھوکروں سے گزارتے ہیں، ہمیں مختلف آزمائشوں سے گزارتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم انسان جو ہے وہ ٹھٹک جائیں، ہم ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میں کس کی غلام ہوں اور میں کس کی غلامی میں لگی ہوئی ہوں. اور یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ کہتا ضرور ہے کہ ہاں میرا رب اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ اپنے مالک کا غلام نہیں بنا ہوا، وہ دنیا کا غلام بنا ہوا ہے، وہ نفس کا غلام بنا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے اکثر کام اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہماری زندگی کے اکثر کام اس کی نافرمانی کے ہیں. ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے، ہمارا اوڑھنا، بچھونا، پہننا، کسی بھی جگہ پہ جانا آنا، ہر چیز میں ہم دیکھیں کہ کتنی چیزوں میں ہم اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں اور کتنی چیزوں میں ہم اللہ کی نافرمانی کو شامل کیے ہوئے ہیں. تو جب کوئی مالک اپنے غلام کے اوپر اتنے احسانات کرنے والا ہو اور غلام بدلے میں اس مالک کے ساتھ وفا نہ کرے تو اس کو احسان شناس نہیں کہا جا سکتا نا. تو بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ، اور وہ عَلَى اوپر، کلی ہر شَيْءٍ چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جب اس کی ملکیت میں سب کچھ ہے تو وہی ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے. کون ہے وہ القدیر؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم کون تم میں سے، احسن زیادہ اچھا ہے، عملا عمل کے اعتبار سے. وَهُوَ، اور وہ، العزیز بہت زبردست، الغفور بہت بخشنے والا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی تخلیق اور سب سے بڑی ملکیت جو کہ ہر مخلوق پر ہے اس کی، کہ اس نے ہمیں موت دی اور زندگی دی. اب دیکھیں یہاں پر موت کا لفظ زندگی سے پہلے آیا تو گویا انسان کو یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ زندگی سے پہلے اپنی موت کا سوچنا ہے، زندگی سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. مسلمان تو مسلمان، ایک کافر بھی، ایک غیر مسلم بھی مرنے سے انکار نہیں کر سکتا. جتنے بھی عقائد ہو لوگوں کے کہ مرنے کے بعد یہ ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے اور مرنے کے بعد جو ہے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی یا مرنا جو ہے وہ زمانے کا حصہ ہے، جتنے بھی عقائد ہیں مختلف قوموں کے، مذاہب کے، لیکن مرنا ہر مذہب، ہر قوم، ہر فرقے کے لوگوں میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو تخلیق کیا اور زندگی کو بنایا.
اور مقصد کیا رکھا؟ آزمائش، امتحان. کیا امتحان ہے ہمارا؟ کہ وہ جانچ لے کہ کون ہم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے، کون ہم میں سے اپنے آپ کو اس قابل بنانے والا ہے کہ وہ اس کی خوبصورت جنت میں جا سکے، کون اس قابل ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح اور نیک بندوں کا ساتھ پائے. اب دیکھیں جنت بہت خوبصورت جگہ ہے. وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اتنا کچھ چھپا کے رکھا ہے کہ جس کا خیال کسی دل پہ نہیں گزرا، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو کسی کان نے نہیں سنا. تو وہ اس قدر خوبصورت جگہ ہے، تو وہاں جانے کے لیے بھی تو خوبصورت لوگوں کا ہی انتخاب کیا جائے گا نا. خوبصورت لوگ جو اپنی سوچ میں خوبصورتی رکھتے ہوں، جو خوبصورت اخلاق والے ہوں، جو خوبصورت سوچ اور نیت والے ہوں، خوبصورت اعمال والے ہوں، جن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہو اور وہ بھاگ بھاگ کر اس کی رضا کو پانے کی کوشش کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت ہماری امتحان اور ہماری آزمائش کے لیے بنائی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، وہ پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں اٹھائے گا. تو گویا اس دنیا کے دونوں کناروں پر ہی موت ہے. میری اور آپ کی زندگی کے دونوں کناروں پر ہی موت ہے. ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، ہم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی. اب اس زندگی کے دوسرے کنارے پر بھی موت ہے، اور اس موت کے بعد جسم تو ختم ہو جائے گا لیکن ہماری روح زندہ رہے گی. اور پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جسم کو دوبارہ اٹھائیں گے اور اس میں دوبارہ روح ڈالی جائے گی، اور پھر اصل اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوگا. لیکن اس زندگی میں ہم وہ سب دیکھیں گے جو ہم نے اس زندگی میں کمایا ہوگا. تو یہ جو دنیا کی زندگی کا ٹائم پیریڈ ہے، یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے. کوئی آپ اس زندگی کو جو ہے نا کمرہ امتحان سمجھ لیں. میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے کتنے سال جو ہیں وہ امتحان دیے رکھا، ایگزامینیشن ہال میں گئے. ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں کیا ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک فکس ٹائم ہوتا ہے اور آپ کے پاس ایک مقررہ سلیبس کا پیپر ہوتا ہے، اور آپ نے جو ہے اسی سے ریلیٹڈ جو آپ کا سلیبس ہے اسی سے متعلقہ چیزوں کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کے اوپر نگرانی بھی کی جا رہی ہے، اس میں آپ کے اوپر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، آپ کو سب خود ہی کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ ختم کرنا ہے، کس چیز کی گنجائش نہیں ہے اور کس چیز کی گنجائش ہے. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں. اگر ہم ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں تو سیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے کمرہ امتحان بنایا اور اس میں ہمارے اوپر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ لاگو کر دیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کہاں پر ہم نے اپنے آپ کو روک لینا ہے اور کہاں پر ہم نے خود کے اوپر پابندی لگا دینی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے جو کہ ہمارے اس امتحان کا نصاب ہے اس کے ذریعے ہم تک یہ ساری چیزیں پہنچا دی. آپ دیکھیں جب بھی آپ کسی چیز کو امتحان کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو ہی دیکھ لیں. جب اس نے ایگزامس دینے ہیں تو کیا ہے کہ اس کو میڈیکلز کی ہی بک پڑھنی ہے، اس کو وہ سارا سلیبس جو ہے وہ پڑھنا ہے، اس کو اچھے سے محنت کرنی ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے. اور آپ دیکھیں میڈیکل نہ سے کسی اور بھی فیلڈ کا اسٹوڈنٹ ہو، اس کو اپنے ایگزامس میں پاس ہونے کے لیے، کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ایگزامینیشن ہال میں ہم بغیر محنت کے داخل ہو جائیں، ہم بغیر محنت کے، بغیر پڑھے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں؟ یہ ایگزام بڑا سخت ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کا معاملہ جو ہے نا وہ باقی تمام مخلوقات سے فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات کو ہمارے لیے بنایا، زمین، آسمان، جانور، پرندے، ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی. لیکن اللہ نے انسان کو، مجھے اور آپ کو صرف اپنے لیے پیدا کیا کہ ہم اس کو پہچانیں، ہم اس کی تعریف کریں، ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، ہم اطاعت گزار بندش بن کے رہیں اور پھر دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں. تو میں اور آپ
یہ امتحان پڑھے بغیر، جانے بغیر، علم کے بغیر کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے نصاب کی کتاب یہ قرآن ہے، ہمیں سکھانے والے معلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے لیے واضح رکھا ہے۔ اگر ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لا علم رہنا چاہیں اور پھر اس زندگی کے امتحان کو ناکام کر کے اللہ کے پاس پہنچے، تو مجھے بتائیں کیا جواز باقی رہا؟ ہم سب کریں، ہم دنیا کا ہر ہنر سیکھیں، ہم دنیا کی ہر صلاحیت کو آزمانے کی کوشش کریں، ہم اپنی فیلڈ میں ایکسل لو، ہم آگے بڑھیں، ہم ایکسپرٹ بنیں، ہمیں ہر چیز میں جو ہے وہ مہارت ہونی چاہیے، ہم اس چیز کے حریص ہوں، لیکن ہم دین سے لا علم ہو کے کیوں مریں آخر؟ کیا دین اتنا بھی ہمارے لیے اہم نہ ہو کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، ہم اس زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچیں کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ آپ دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات، اکثر لوگوں کے ذہن میں ہم مطلب زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پر یہ بات ضرور مائنڈ میں آتی ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے یہ زندگی کیوں بنائی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات جب انسان کے اوپر زندگی کا گھیرا تنگ ہو جاتا ہے تو وہ یہ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر میں یہاں پر کیوں ہوں، آخر میرے وجود کا مقصد ہی کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں، آزمائش، امتحان، میں کیا کر رہی ہوں، یہ بالکل ایک سٹیج کی طرح ہے جہاں پر مختلف کردار جو ہیں وہ اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ تو مجھے بھی سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے یہاں پر بھیجا گیا تاکہ میں اپنا کردار اور اپنا رول نبھا سکوں۔ اب مجھ سے کیا ریکوائرڈ ہے، کیا دیکھا جا رہا ہے، وہ یہ کہ میں اپنا یہ رول کیسے نبھا رہی ہوں۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کو کیا چیز چاہیے؟ احسن، احسن عمل۔ احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ وہ نہیں جسے میں اور آپ احسن سمجھیں، یا وہ عمل بھی نہیں جسے شیطان مزین کر کے دکھائے، کیونکہ بعض اوقات کچھ گناہ کے کام انسان جو ہے وہ اچھے سمجھ کے کر رہا ہے، فائدہ مند سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، تو وہ احسن عمل نہیں ہے۔ احسن عمل وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو۔ اور اللہ کی نظر میں کون سا عمل اچھا ہے؟ جو اخلاص نیت کے ساتھ ہو، جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، اور اس کا طریقہ سنت کے مطابق ہو۔ سنت کس کا طریقہ؟ جو رحمت للعالمین، جس سے معراج کروائی گئی، جس سے انبیاء کی امامت کروائی گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم سب کے لیے بھیجا گیا، ان کا طریقہ، کیونکہ وہ رول ماڈل ہے نا ہمارے۔ تو اب اس پوری زندگی میں آپ اس کو امیجن کریں کمرہ امتحان کی طرح جیسے نگرانی کی جا رہی ہے، تو یہ پوری زندگی جتنے بھی سال مجھے اور آپ کو دیے گئے، ہماری لمحہ لمحہ نگرانی کی جا رہی ہے، ہمارا ہر لمحہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں اور گن کے شمار کر کے رکھ رہے ہیں۔ ہم زندگی کا ایک ایک منٹ کیسے گزارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا معاملات کرتے ہیں، ہر چیز گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کیمرے کی زد میں ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں ہمارے سائڈز پہ فرشتے، وہ ہر چیز نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ تو یہ زندگی ہر لمحے گزر رہی ہے، میں اور آپ اس زندگی کے مالک ہو کر بھی جو ہے وہ بہت بے بس ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم یہ کب ختم ہو جائے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو جیسے امام شافعی نے کہا تھا نا کہ زندگی کی مثال کیسے ہے، جیسے برف کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ پگھلتا ہی جا رہا ہے، اور بیچنے والا لوگوں کو چیخ چیخ کر آوازیں دے رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے کہ کوئی اس کو خرید لو، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً پگھلتی جا رہی ہے، ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس کے ہاتھوں بیچتے ہیں، ہم اس کو کس کے ہاتھوں جو ہے تھما دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ، یا دنیا، نفس، یا شیطان کے ہاتھ؟ انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نے زندگی کو ضائع نہیں کر دینا، اس نے اپنی جوانی کو، اس نے اپنی صلاحیتوں کو اس دنیا کے پیچھے ضائع نہیں کر دینا، اس دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے جو اس کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ ہم اپنے آپ کو کہاں بھلائے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہاں لگائے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہاں تھکا رہے ہیں؟ اب دیکھیں، اپنے 24 گھنٹے کی روٹین کا جائزہ لیں۔ تو یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے، یہ چانس، یہ موقع صرف ایک بار ملا ہے۔ یہ جو اس کے بارے میں اتنے فلسفے اور سلوگنز بنائے ہوئے ہیں کہ 2 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو،
ایک باری میں لیا عیش کر کے گزار لو، آگے کس نے دیکھی؟ نہیں، یہ ایک بہت غلط نظریہ ہے. ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے. تو احسن عمل کرنا ہے ہر معاملے میں. احسن سب سے بہترین کام. اور آپ دیکھیں ہماری زندگی میں مختلف حالات ہوتے ہیں. ایک آپ کی 24 گھنٹے کی نارمل روٹین گزر رہی ہے، آپ نے اس میں بھی ہر کام میں دیکھنا ہے میں اس کو احسن کیسے کر سکتی ہوں. میں گھر کو سنبھال رہی ہوں تو اس میں احسن اخلاص نیت اور سنت کے مطابق طریقہ کیا ہوگا. میں رشتے نبھا رہی ہوں، اس میں احسن طریقہ کیا ہوگا. میں عبادات کر رہی ہوں، اس میں احسن طریقہ کیا ہوگا. میں بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، ان کو پال رہی ہوں، اس میں احسن طریقہ کیا ہوگا. میں زندگی کا کوئی بھی کام کر رہی ہوں، میں کسی بھی سٹیج پر اپنا کردار نبھا رہی ہوں تو اس میں احسن طریقہ کیا ہوگا. میں بیماری میں اپنا احسن رویہ کیسے لے کر آؤں گی. مشکلات میں میرا احسن رویہ کیسا ہونا چاہیے. کوئی میری بے عزتی کرے اس موقع پر میرا احسن عمل کیا ہوگا. خوشی یا نعمت ملے تو اس پر میں نے احسن عمل کیسے کرنا ہے. اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں میں نے احسن عمل کیسے کرنا ہے. یہ سارے معاملات اور ان میں پھر یہ دیکھنا کہ ان سارے کاموں میں احسن عمل کیسے کیا جائے گا، یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے. اور احسن عمل کے لیے مائنڈ میں بٹھانا ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے. کیونکہ اللہ کے سوا جو کام کسی اور کے لیے کیا جائے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور پھر طریقہ سنت کے مطابق ہو، سنی سنائی باتوں پہ نہیں، سنت کے مطابق. اور اس کے لیے سنت کا علم ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہی ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت زبردست، اور الغفور بہت بخشنے والا ہے. وہ العزیز، وہ زبردست ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ حاوی ہے ہر انسان پر اس کی موت اور زندگی کے اعتبار سے. کوئی بھی انسان اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتا. لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ الغفور بھی ہے کہ اگر انسان کوشش کے بعد بھی کوئی کمی بیشی کر دیتا ہے، کہیں پر گر جاتا ہے، کہیں پر ٹھوکر کھا لیتا ہے، کہیں پر غلطی کر بیٹھتا ہے، تو وہ بہت بخشنے والا ہے. تو ان دو آیات میں دیکھا جائے تو پہلی آیت میں الملک یعنی وہ بادشاہ ہے، المالک القدیر، اور دوسری آیت میں العزیز اور الغفور. ان چار صفات کے درمیان میں زندگی اور موت ہے. اور اس زندگی اور موت کا مقصد صرف اور صرف آزمائش ہے، صرف اور صرف امتحان ہے. اور اگر ہم لاعلمی میں یہ امتحان فیل کر بیٹھے تو آگے بہت رسوائی ہے، آگے بہت حسرت اور پچھتاوے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو علم اور عمل کی برکتوں سے نوازے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو زندگی کا دھوکہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی فانی ہے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.